آپ کو کیوں بنایا؟ تمہیں کیوں بنایا؟ کہہ رہے انجوائے کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا ہے۔ آپ کسی گلوکار سے پوچھیں، سنگر سے پوچھیں، آپ ایکٹر سے پوچھیں ہم کیوں بنے، وہ کہیں گے ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بنے۔ لوگ گلوکار یا اداکار کہے گا، ایکٹر کہے گا میں انٹرٹین کرنے کے لیے بنا ہوں، اور ہم کہیں گے ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بنے، انٹرٹین ہونے کے لیے بنے۔ تو اللہ نے اتنی زبردست مخلوق انسان کو پیدا کر دیا اصل مزے اڑانے کے لیے، یہ بات انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو قرآن کہتا ہے تمہارے پاس اگر اس کا جواب ہے تو لے کر آؤ، ورنہ پھر جو میں جواب دے رہا ہوں کہ کیوں بنایا اس کو مانو۔ وہ کیا جواب ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بہت اہم آیت ہے سورہ ملک کی، یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ جب بھی کوئی گرل فرینڈ سے کسی کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ تو بہت برا ہے، میں اس پہ بھی انشاءاللہ بھی بات کروں گا آگے، چھوڑوں گا نہیں میں انشاءاللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو آلٹرنیٹ بھی دوں گا، گھبرائیں نا، آدھی بات نہیں کروں گا، پوری کرتا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے انسان کو پیدا کیا موت اور زندگی، لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، تم میں اچھا کون بن کے آتا ہے۔ تو بھائی میرے اور آپ کے پاس اس سوال کا جواب آ گیا۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا تو کبھی بھی نہیں کہنا مجھے تیرے لیے بنایا گیا، آپ بولیں کہ مجھے اللہ نے اس لیے بنایا ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، کہ میں اچھا انسان بن کے آتا ہوں اللہ کے پاس یا برا انسان بن کے آتا ہوں۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جو میں نے کوئی ایسی کوئی پیچیدہ بات تو نہیں ہے؟ صرف اس کام کے لیے بنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا بھائی تو پھر ٹھیک ہے، اچھے انسان تو ہیں، کیا خرابی، ہم چرسی پیتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم کبھی مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑے نہیں گئے، یعنی چوری تو کی ہے لیکن پکڑے نہیں گئے۔ تو قرآن نے دوسرے مقام پہ اچھے کو ڈیفائن کیا ہے، کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ کیوں ڈیفائن کیا قرآن نے، کیوں ایکسپلین کیا؟ قرآن کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ برے ہوں گے، لیکن وہ لوگوں کو شو مارنے کے لیے اچھائی کی تعلیم دینا شروع کریں گے کہ اچھے بن جاؤ، لیکن خود ان میں برائی ہوگی تو لوگ کہیں گے آپ کے اندر بھی تو یہ برائی ہے، تو اس اچھائی کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیں گے، وہ چینج۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو کچھ محلے میں کچھ ہیروئن تھی اور چرسی تھے، کچھ محلے میں کچھ کیا تھے، ہیروئن تھی چرسی۔ وہ پڑھ لکھ گئے، 3 پیس سوٹ ٹائی آ گئی، نہانا دھونا سیکھ گئے، موٹیویشنل اسپیکر بن گئے، انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، بات کرنے سے پہلے تھینک یو، بات کرنے سے پہلے بھی تھینک یو، بات کرنے کے بعد بھی تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، اس طرح سے بات کیا، ابے تبے سے بات نہ شروع کیا۔ بڑی زبردست موٹیویشن، لوگوں نے کہا یار اچھا انسان بننا ہو تو ان کو فالو کرو، لیکن آپ نے ایک دن دیکھا وہ سوٹا لگا رہے ہیں بیٹھ کے برساتی نالوں میں، یہاں ہے ہوتا ہے برساتیاں تو اتنے دریا وغیرہ اتنے ہیں کہ میرا خیال ہے برساتی نالوں کی ضرورت نہیں۔ میں تو مثال تو وہی دوں گا نا نالوں والوں کی، ہم نے تو چرسی اسی اسٹائل میں دیکھے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں برساتی نالے کے اندر، 4-5 مل کے سوٹا لگا رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں۔ آپ نے کہا یار یہ تو 2 ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اچھا بنو اچھا بنو، ان کی اپنی حالت دیکھو۔ اب ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان سے چرس اور ہیروئن تو چھوٹی نہیں۔ انہوں نے ایک گول میز کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم بہت دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہم چرسی بھی ہیں، تو ایسا کرو کہ ہم سے یہ چیز تو چھوٹے گی نہیں بھائی، کیونکہ اس کو چھوڑنے کے لیے تو خدا کا خوف چاہیے، جنت جہنم کا تصور چاہیے، اللہ پر ایمان چاہیے، پیغمبروں پر ایمان چاہیے۔ خالی میڈیکل رپورٹوں سے یہ چیزیں اگر چھوٹتی تو یورپ میں نشے کا ریشو سب سے کم ہوتا، وہاں ڈاکٹروں کی تعداد سب سے زیادہ۔ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر ہیں شاید اس لیول کے نہیں ہیں، میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی یورپ نے کی ہے، لیکن چرسیوں کا ریشو ہمارے ہاں آپ کو کم نظر آئے گا۔ کیوں؟ مذہب روکتا ہے آپ کو ان چیزوں سے۔
تو اب کیا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے نا، میں اپنی بات کنٹینیو کروں. اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں اور ان کی بدنامی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار یہ ہم لوگ بہت سوسائٹی میں بدنام ہو رہے ہیں، چھوڑ تو سکتے نہیں. چھوڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ آخرت کا عذاب کا تصور اور اللہ کے سامنے جواب دہی، اللہ کو مانتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار ایک ہی حل ہے کہ آپ ایسا کرو، ہیروئن اور چرس کا جو سوسائٹی میں امیج بہت برا ہے نا، اس امیج کو بحال کر دو کہ چرسی تو بڑی، ایک تو نام چینج کرو، چرس مرس کی ہیروئن اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ، اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. مولانا افضل صاحب یہ انجینئر ہیں، بہت ماشاءاللہ مائنڈ انجینئر ہیں. ان کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں جب بھی گوگل میں کوئی تحقیق کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ میرے شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں. تو یہ بڑی زبردست مجھے بتاتے رہتے ہیں. اکثر میرے بیانات میں رپورٹیں ان سے لی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑی مستند رپورٹس پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، آپ کو جو چرسی لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ یار تو یہ چرسی کتنا برا لفظ ہے یار، اس میں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا. جب سنتا ہے نا آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے کہ آپ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں، میں چرس پیتا ہوں، کوئی دے گا رشتہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اینٹی ڈپریشن نام رکھ لیا اور بڑی خوبصورت سگریٹ کی نہیں وہ چمپٹی ہوتی ہے، وہ دیکھیے آپ نے سگریٹ کے جو ایک پنی سی ہوتی ہے نا اس میں لپیٹ کے اور بڑی خوبصورت اسٹائل میں. انہوں نے کہا کہ یہ نالوں میں گھس کے پینا اور گندے نالوں سے دریافت ہونا اور گندے کپڑے پہن کے چرس ہیروئن پینا بالکل غلط ہے. اب یہ بڑے ہائی کلاس لوگوں کا کام ہوگا، اس پہ باقاعدہ محفلیں لگا کریں گی اور بڑے اسٹائل سے نہا دھو کے تہذاب سے کلیاں کر کے آپ لوگ آئیں گے اور اس کے بعد آ کے خوشبو لگا کے اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑی تمیز سے جب آپ پیئیں گے تو تھوڑے دنوں میں پتہ ہوگا کیا، نہ صرف یہ کہ آپ کے دل سے چرس اور ہیروئن کی نفرت نکل جائے گی، بلکہ آپ کی بیٹی کے لیے جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا آپ اس سے پوچھو گے چرس بھی پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو. اگر وہ کہے گا میں چرس نہیں پیتا، آپ کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، لگتا ہے مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے، پرانے زمانے کا آدمی سوسائٹی کے حساب سے چل ہی نہیں سکتا، چرس نہیں پیتا. تو میری بیٹی کو بھی ہیروئن پینے سے منع کرے گا، تو میری بیٹی کو بھی چرس پینے سے منع کرے گا. آگے کوئی بچہ ان کے خاندان میں چرسی نہیں پیدا ہوگا تو ہماری پورے خاندان کی ایک بدنامی ہو جائے گی. یہی ہوا ہے میرے اور آپ کے ساتھ. دنیا میں بہت سی قوموں نے مذہب سے بغاوت کی، اللہ کو، تورات کو، انجیل کو، عیسیٰ ابن مریم کو، موسیٰ کلیم اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سوسائٹی سے نکالا. انہوں نے کہا صرف ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو فالو کرنا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں عروج پہ پہنچ گئے، لیکن جو اخلاقی برائیاں ان کے اندر آئیں، زنا بے تحاشا پھیلا ان کے ہاں اور جبری زنا کے واقعات بے تحاشا. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جو رشتہ ماں اور باپ کا سب سے مقدس، سب سے پیارا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تمہارے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، اس ماں کے لیے گورے نے اولڈ ہاؤس بنا کے بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں رکھوا دیا اس کو. اسلام کہتا ہے ماں کی خدمت شروع ہونے کا ٹائم بڑھاپا ہے. نبی نے فرمایا جس کو بوڑھی ماں ملی، بوڑھا باپ ملا، اس نے بوڑھی اور ماں اور باپ کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت لازم نہیں کر لی، اس پر اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا اس نے ضائع کر دیا. اس گورے نے کیا کیا، اس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو کہاں داخل کر دیا؟ اولڈ ہاؤس. ویسے نائس ٹو میٹ یو ٹو، نائس ٹو میٹ یو ٹو. ابا کہاں ہے بھائی؟ اولڈ ہاؤس. اماں کہاں ہے بھائی؟ اولڈ ہاؤس. ویمن رائٹس بہت شور بہت مچا ہے. ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق، ایسے حقوق دیے جس سے مردوں کی عیاشی بڑھ گئی، جس سے مردوں کی عیاشی. عورت کے بے پردہ ہونے سے عورت کو فائدہ نہیں ہے، عیاشی کس کی بڑھتی ہے؟ مرد کی. آج ہمارے پاس اتنے کیسز آ رہے ہیں خواتین کے، جو میرڈ خواتین ہیں، میرڈ لڑکیاں ہیں، کہ ہمارا شوہر ہم سے وفا نہیں کرتا، وہ ہمیں عزت نہیں دیتا، وہ گھر میں آتا ہے ناک پہ مکھی، جیسے چنگیز خان، ہلاکو خان گھر میں آتا ہے نا بغداد پہ جس حملہ کیا اس نے، یہ اسٹائل ہوتا ہے. باہر ہر ایک سے اچھی طرح سے مل رہا ہے. اسلام نے بتایا تھا تمہارے اچھے اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہیں؟ ماں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ. گورے نے کیا کیا؟ ماں بیوی کو سوسائٹی سے نکالا، اس کی جگہ گرل فرینڈ آ گئی.
گرل فرینڈ کا کوئی دنیا میں رائٹ نہیں ہے, کوئی حقوق ہی نہیں. وراثت ملتی ہے گرل فرینڈ کو؟ گرل فرینڈ کی اماں آپ کی ساس بنتی ہے, اس کے بھائی ہول سیل کے حساب سے سالے رکھے ہوئے میں نے, کوئی ہو ایک دو سالے ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ کسی کے 3 سالے ہوں وہ خود سالہ بن جاتا ہے تھوڑے دن میں. لوگ کہتے ہیں کہ سالے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی ذمہ داری عورت کی نہیں اٹھائی اس نے, نہ بیٹیوں کی ذمہ داری. ابھی برطانیہ میں کیس ہوا ہے, کورٹ میں ایک عورت گئی ہے کہ یہ بچہ فلاں کا ہے, اس شخص پہ اس کی ذمہ داری ڈالی جائے اس بچے پہ. یہ BBC کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. خاتون نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ فلاں شخص اس بچی کا باپ ہے. جیسے آدھی رسپانسبلٹی میری ہے تو آدھی رسپانسبلٹی کس کی ہونی چاہیے؟ اس کی ہونی چاہیے. جس پہ کیس کیا وہ بھاگ گیا, نہیں میرا نہیں ہے. کہاں گئے ویمن رائٹس بھائی؟ آپ اس بچی کو گلے لگاؤ, آپ اس کو اپنا مانو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں اور اس نے ان کی کفالت کی, اچھی ایجوکیشن دی, اچھی تعلیم دی اور ان کا اچھی جگہ نکاح کرایا, تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اصل میں تو ہیومن رائٹس یہ ہے. عرب بیٹیوں سے اس قدر نفرت کیا کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن کہتا ہے جن لڑکیوں کو تم نے بچپن میں زندہ قبر میں ڈالا ہے نا, یہ بچیوں کو میں عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا اور یہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی, اے اللہ یہ میرا باپ تھا جس نے غربت یا تانے کے خوف سے مجھے زندہ قبر میں دفن کر دیا. اللہ کہتے ہیں دنیا میں کیس نہیں لڑا گیا, اس کا قصاص نہیں لیا گیا, میں آخرت میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا. سورہ تکویر کی آیات ہیں, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میں کہوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. جب صحابہ کے سامنے یہ آیات آئی ہیں, جب صحابہ نے پیغمبر کا عمل دیکھا, تو پھر ویمن رائٹس کا جو تصور اسلام نے پیش کیا کہ عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں, پھر آپ دیکھیں اسلامی سوسائٹی میں خواتین کو کیا حقوق ملے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی میں جس میں اتنی نفرت کی جا رہی تھی عورت سے, کیسے نکالی ہے وہ نفرت؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز ہے اور صحابہ نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی مبارک مجلس ہوگی, سید الانبیاء اور اس وقت روئے زمین کے افضل ترین لوگ. صحابہ کہتے ہیں حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ کی بیٹی 89 2-2.5 سال ان کی ایج تھی, وہ آپ کے کندھے مبارک پہ سوار ہو. اپنی بیٹی کو, بیٹی کی بھی بیٹی, اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ مسجد میں آتے ہوئے اسے کندھے پہ بٹھا رہے ہیں. یہ اس سوسائٹی میں جس میں اتنی نفرت تھی کہ اس کو یہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا, اس کو زندہ دفن کیا جاتا. کیا اس کی ضرورت تھی کہ اپنی بیٹی کو شان مبارک پہ, کبھی یہ آپ نے حضرت حسن حسین کے ساتھ بھی اتنا نہیں کیا, ان کو بھی کندھے سجدے کی حالت میں وہ آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہوئے, خطبے میں آپ نے ان کو گود میں اٹھایا, لیکن بیٹی کو جو پروٹوکول دیا وہ حسن حسین سے زیادہ دیا پروٹوکول. وہ باقاعدہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے مبارک پہ بٹھا کے مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ کا خیال تھا کہ اب نماز جب نیت باندھیں گے تو ظاہر ہے بچوں کو اتار دیا جاتا ہے نا. ہمارے مسجد میں دیکھا بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بچہ آتا ہے تو کیسے ڈانٹتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. مجھے ایک دیہاتی کا واقعہ یاد آتا ہے, ایک دیہاتی کی گائے مسجد میں چلی گئی, مولوی صاحب نے ڈنڈا پکڑ کے کوٹنا شروع کیا. وہ دیہاتی بھاگتا ہے کہ مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, بیچارہ غلطی سے آ گیا, مجھے دیکھا کبھی آپ نے؟ غلطی سے آ گیا کبھی آپ نے مجھے دیکھا مسجد میں؟ تو کیسا بچوں کے ساتھ بدتمیزی والا سلوک ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے میں شاید غلطی سے آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے, سب جگہ نہیں ہوتا کہ یہاں ہر ایک سے بدگمان رہا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو شان مبارک پہ کندھے پہ بٹھا کے آئے. ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہم بھی آتے ہیں, بچہ ہمارے گود میں ہوتا ہے, بیگم نے پکڑا دیا ہوتا ہے, گن پوائنٹ پہ ہماری گود میں بچہ آ گیا ہوتا ہے, لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بچوں سے کتنی محبت کر رہے ہیں. حالانکہ بھائی دیکھو اسرائیل داماد اور سسرال کا تعلق ایسے جیسے اسرائیل اور فلسطین کا تعلق, تو وہ بہت سی چیزیں ایسے ہو رہی ہوتی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے نیت باندھی ہے تو بچی کو گود سے اتارا نہیں، آپ نے کندھے پہ بٹھا کے ہی آپ نے نماز کی نیت باندھی۔ اس سے زیادہ کوئی اپنی بیٹی کو پروٹوکول دے سکتا ہے؟ امام ہے، اپنی نماز نہیں، جس کو میں کہتا ہوں اخفل طریقے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، پشتو میں اخفل کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں۔ آج کوئی مسجد کے امام یہ کرے تو صحیح دیکھیں، وہ آخری نماز ہوگی میرا خیال ہے۔ تو اپنی نمازی کو آپ نے کندھے پہ بٹھایا، آپ نے نیت باندھ لی، اسی طرح نماز شروع کی۔ جب آپ رکوع میں گئے تو بچی کو کندھے سے اتار دی کیونکہ گر جاتی ہے۔ کمال